الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین کرام، سحری کھانے کا صحیح وقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. سورۃ البقرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کے سفید دھاگے کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 187. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ. کب کھاؤ؟ یہاں تک کہ سفید دھاگے کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے. سفید دھاگے سے مراد صبح صادق اور کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب اور پوری رات کا حصہ ہے، خاص کر صبح کاذب. صبح کاذب شروع سے اخیر، رات کے شروع سے اخیر یعنی آخری حصہ میں مغرب سے لے کر مشرق کی طرف ایک سفیدی لمبی ہو کر چھاتی ہے. اس وقت سے لے کر صبح صادق کا وقت کو صبح کاذب کا وقت کہا جاتا ہے. صبح کاذب کا وقت ختم ہونے کے بعد افق کے اوپر پھر سفیدی چھاتی ہے. پھر وہ سفیدی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ صبح کے روشنی سے مل جاتی ہے. پھر بعد میں سورج طلوع ہو جاتے ہیں. تو اس افق کے اوپر سفیدی چھانے کے وقت سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے وقت کو صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے، جسے فجر کا وقت بھی کہا جاتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سحری کھانے کا وقت صبح کاذب کا وقت کو متعین کیا ہے. آئیے ہم اب یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کس وقت سحری کھایا کرتے تھے اور سحری کو کس وقت تک متاخر کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال تسحرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کانا بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ. رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سحری کھانے اور اذان کے درمیان کا وقفہ کتنا تھا؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقریباً 50 آیت کے پڑھنے کے برابر کا وقت کا وقفہ تھا. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 1921 کے تحت لایا ہے. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سحری صبح کاذب کے اندر کھایا جائے گا اور وہ فجر سے بہت متصل ہوگا. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مکتوم فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام اس وقت تک سحری کھاؤ جب تک کہ حضرت
ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دے دے، اس لیے کہ حضرت ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اذان دیتے ہیں جب صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت طلوع ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 1919 کے تحت نقل کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے پتہ چلا کہ سحری کھانے کا وقت فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے، جو صبح کاذب سے لے کر شروع ہو کر فجر کی اذان کے وقت تک باقی رکھتا ہے۔ اسی کے درمیان مسلمانوں کو سحری کھانا چاہیے، لیکن اگر اضطراری حالت ہو، آپ بیدار نہیں ہو پائے اور فجر کی اذان ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، ایسے وقت میں کیا کریں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده لا يدعه حتى يقضي حاجته منه، رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا رہے ہو اور اسی درمیان اذان ہو گئی، اذان کی ندا اس کے کان تک پہنچی، تو اس شخص کو اپنے برتن نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے یہاں تک کہ وہ کھاتے رہے اور اپنا کھانا مکمل کر لے، یا پھر اپنے جتنی حاجت ہو کھانا کھانے کے اس قدر وہ کھا لے تاکہ اس کا روزہ آسانی سے ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2350 کے تحت نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ان قرآن کی آیت اور حدیثوں کی روشنی میں سحری کھانے کا وقت صبح کاذب سے لے کر شروع ہو کر فجر کے اذان تک کا رہتا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سحری کو رات کے آخری حصہ فجر سے قبل تک کھا کر ختم کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ اضطراری حالات پیش آئے، تاخیر سے بیدار ہوں، تو ایسے وقت میں اتنا کھانا کھا لینا چاہیے اگرچہ کہ اذان ہو رہی ہو، جس سے کہ اس کا روزہ بآسانی ہو سکے۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا گو ہوں، رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سحری صحیح طریقے پر کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم مسلمانوں کو سحری اللہ اور اس کے رسول صحابہ اکرام کے طریقے پر کھانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔